موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پانی کے اندر جو راستے بنے اس کے اندر چلے گئے. اب پیچھے پیچھے فرعون آیا اور فرعون نے پیچھا کیا کہ ان کا پیچھا کرنا ہے اور ان کو بھاگنے نہیں دینا، پکڑنا ہے اپنے لشکروں کے. لیکن جیسے ہی پانی شروع ہوا تو فرعون جس گھوڑے پر تھا وہ گھوڑا چلنے لگ گیا پانی کو دیکھ کر. حالانکہ اسی راستے پر فرعون لے جا رہا تھا، پانی کے اندر تو خشکی کا راستہ زمین کا بن گیا تھا، لیکن پانی جب آیا تو گھوڑا رکا اور گھوڑے کی گرمی نہیں چل رہی تھی کہ وہ پانی کے اندر بنے ہوئے راستے کے اندر داخل ہو. لیکن بات وہی ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. جبرائیل علیہ السلام پھر آئے انسانی شکل میں، نہایت ہی خوبصورت گھوڑی کے اوپر بیٹھ گئے. اور جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون کا گھوڑا پانی کے اندر گھسنا نہیں جا رہا، ڈر رہا، بھٹک رہا، تو اس انتہائی خوبصورت گھوڑی کو آگے کر دیا فرعون کے گھوڑے سے. اور جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں خوبصورت گھوڑی پر آگے آگے جائے اور جو ہے وہی بہانے فرعون کا گھوڑا فرعون کو لے کر بٹھا کر پانی کے راستے کے اندر آ گیا. اور جب بیچ میں آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا پانی کو کہ پہلے کی طرح مل جائے. اور جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے وہی بچہ وہی پروانہ فرعون کو نکال کے دکھایا جو کہ 1 سال پہلے فرعون نے فیصلہ لکھا تھا. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تمہارے اپنے فیصلے کے مطابق، تمہارے اپنے فیصلے کے مطابق تمہیں آج سزا دی جا رہی ہے. نہیں آیا میں تمہارے پاس 3 سال پہلے اور تم سے پوچھا تھا کہ اس غلام کی کیا سزا ہونی چاہیے جو اپنے آقا سے بغاوت کرے، اپنے آقا کی نافرمانی کرے، باوجود یہ کہ اس کا آقا اسے کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، بیٹھنے کو بھی دیتا ہے، زندگی کی ساری آسائشیں اور ضروریات مہیا کرتا ہے. تم نے اس وقت یہ فیصلہ لکھ کر دیا تھا کہ ایسے غلام کی یہ سزا ہونی چاہیے کہ ایسے غلام کو پانی میں غرق کر دینا چاہیے. وہ فیصلہ فرعون کا لکھا ہوا جبرائیل علیہ السلام نے دکھایا فرعون کو کہ آج تمہیں تمہاری تجویز کردہ سزا کے مطابق آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جا رہی ہے. اور جب وہ یہ جا رہا ہے اور جب وہ دی. بہرحال یہ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، آج ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ قصہ ذہن میں آ جائے گا، نہ بیان کرنے کا ارادہ تھا. بات یہاں سے چل رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر یعنی محرم الحرام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور دوسری قوم کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور پھر یہ بات چل رہی تھی کہ توبہ صرف 2 ملکوں کے اندر قبول نہیں کی جاتی کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے شروع ہونے لگ جائے گا اور ایک وقت یہ انسان کا نظر کا وقت آخری ہے. تو فرعون نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن بہت سے وقت فرعون کا کلمہ پڑھنا اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا اور بہت سے لوگ کی توبہ اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام توبہ کی قبولیت کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل نہیں ہے.
اس لیے اس مہینے کے اندر انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اعتبار سے بھی اللہ نے ہمیں اتنا عظیم ملک دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں والا ملک دیا، اور اس ملک کو ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، لیکن 75 سال ہو گئے اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد بھی 75 سال کے اندر بھی جس مقصد کے لیے اس ملک کو ہم نے حاصل کیا تھا اس مقصد کو 75 سال کے اندر بھی پورا کیا، اور ابھی بھی وہ اپنے جغرافیائی اعتبار سے آزادی حاصل کر لی، لیکن نظریاتی اعتبار سے تو آج بھی ہم غلام ہیں یہود کے، نصارہ کے اور ہندوؤں، ورنہ میرے نصارہ جو تمدن میں حضور یہ مسلمان ہیں، انہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ علامہ اقبال نے اتنی پہلے ہی بات کہی، تو آج تو کیا حال ہو گیا ہے ہمارا، ہندوؤں کی رسموں کو اپنانے میں اور انگریزوں کی رسموں کو اپنانے میں اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے میں۔ یہ تو پاکستان کے وجہ سے بھی پہلے اس سارے زمانے میں شہر کہا تھا اقبال نے کہ مطلب یہ نصارہ جو تمدن میں حضور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے، تو جغرافیائی طور پر تو آزادی مل گئی، لیکن نظریاتی طور پر آج بھی ہم غلام ہیں۔ ضرور اس بات کی ہے کہ نظریاتی طور پر بھی آزادی کو حاصل کیا جائے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جغرافیائی طور پر حاصل کی گئی آزادی بھی اب خطرے سے دو چار ہوتی نظر آ رہی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ناشکری کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جس نعمت کی جب ناشکری کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قرآن کریم کی یہ آیت آج ہم لوگوں پر صادق ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کے اندر ہمیں عطا فرمائی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ناشکری میں مبتلا ہوئے، اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا جو ناشکری پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی فکر کو بیان فرمایا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھوک کا لباس بھی ان کو پہنا دیا اور خوف کا لباس بھی پہنا دیا۔ بھوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کھانے کو موجود نہ ہو، اور بھوک کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ مہنگائی اتنی ہو جائے کہ خریدنا اور حاصل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج دونوں طرح کے عذابوں کے اندر ہم کو چل رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا سورہ نور کی ایک آیت میں، وہ مشروط وعدہ فرمایا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے اور صحابہ سے فرمایا، لیکن اس کا کلی طور پر ظہور خلافت راشدہ کے عہد کے اندر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ زمین کے اندر خلافت عطا فرما دی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف بھی امن سے بدل دیا۔
لیکن کفار عرب سے مسلمان شروع میں چلا کرتے تھے، الٹا معاملہ ہو گیا کہ اب کفار عرب مسلمانوں سے ملنے لگے، یہود و نصارا جو مسلمان چلا کرتے تھے الٹا معاملہ ہو گیا، یہود و نصارا نے مسلمانوں سے لڑنا شروع کر دیا اور کہتے یہ لوگ غالب تھے اور اب مسلمان غالب ہو گئے۔ لیکن تب کہ جو شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی آیت کے شروع میں ایمان اور عمل صالح، مفسرین نے فرمایا کہ موعود جو ہوا کرتا ہے وہ مشروط ہوا کرتا ہے، موعود جو ہوتا ہے وہ مشروط ہوا کرتا ہے، اور اتفاق شرط کی وجہ سے پھر اتفاق موعود بھی ہو جاتا ہے۔ ادھر شرط نہیں پائی جائے تو پھر وعدہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اور آج یہی مسلمانوں کا حال ہے، جو شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی قرآن کی آیت میں، سورہ نور کی آیت میں، ایمان اور عمل صالح، آج وہ ایمان اور عمل صالح نہیں رہا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے بعد دوبارہ سے ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ دوبارہ معاملہ وہ وعدے والا ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ پہلا والا حال ہو گیا کہ عمل کی جگہ خوف نے لے لی، اور جو ہے وہ غلبے کی جگہ مغلوبیت لے لی، غالب کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ مغلوب ہو گئے، امن ایسا کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، دوبارہ خوف کے اندر مبتلا ہو گیا۔ وجہ اس کی یہ ہدایت کے اندر ایمان اور عمل صالح جو شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی آج اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ایمان اور عمل صالح کو ہم نے اختیار نہیں کیا۔ 75 سال ہو گئے اس ملک کو حاصل ہوئے، پورا اسلام تو کیا 75 سال میں نافذ نہیں کر سکے، اسلام کے حدود میں سے ایک حد کو بھی نافذ نہیں کیا۔ اختیارات اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حکمرانوں کو عطا کی۔ اقامت حدود اللہ خیر من مثل 40 لیلہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کو نافذ کرنا 40 رات بارش ہوتی رہے، 40 رات کی بارش سے جو خوشحالی اور زرخیزی کسی زمین کے ملک میں آئے گی اس سے زیادہ خوشحالی اور زرخیزی اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو اگر نافذ کر دیا جائے اس سے اس ملک کے اندر زرخیزی اور خوشحالی آ جائے۔ لیکن ایک گھر کو بھی ہم نے نافذ نہیں کیا، اس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیے ہوئے 75 سال، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے آج نعمتیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلب ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کی اس نعمت کی اور اس نعمت کی وجہ سے اور جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قدردانی کرتے ہوئے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔